تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 268۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ ترجمہ: شیطان تم کو ڈراتا ہے تنگ دستی سے اور حکم دیتا ہے تمہیں فحش کاموں کا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے تم سے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ شیطان تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور اللہ تعالیٰ مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ اس آیت شریفہ میں ہدایت فرمائی ہے کہ شیطان کے بہکانے اور ڈرانے میں نہ آئیں۔ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کرو گے تو شیطان تمہارے دل میں وسوسے ڈالے گا اور یوں کہے گا کہ صدقہ دو گے تو مال کم ہو جائے گا، تنگ دستی آ جائے گی، اپنی کل کی ضرورت کے لیے مال بچا کر رکھو، بچوں کے کام آئے گا۔ اگر خرچ کرنے ہی لگو گے تو پھر وہ گھٹیا مال خرچ کرنے کی ترغیب دے گا کہ وہ تنگ دستی سے ڈراتا ہے، بخل پر ابھارتا ہے، اور اس کے علاوہ بے حیائی کے کاموں کا بھی حکم کرتا ہے، وہ گناہوں کی ترغیب دیتا ہے۔ تم اس کے کہنے میں نہ آؤ، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھو، اس نے تم سے جو مغفرت اور فضل کا وعدہ فرمایا ہے اس کے امیدوار رہو، اور یقین جانو کہ وہ اپنے سب وعدے پورے فرمائے گا۔ اپنے خالق و مالک کے وعدوں کو بھول جانا اور دشمن شیطان کی باتوں میں آ جانا سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تھوڑا سا دو گے تو بہت ملے گا، آخرت میں تو اجر و ثواب ہے ہی، دنیا میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بڑے بڑے منافع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے کسی بندے کا مال کم نہ ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کسی بندے پر بھی ظلم کیا جائے وہ اس پر صبر کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو ضرور عزت عطا فرمائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی کوئی شخص بندوں سے مانگنے کا دروازہ کھولے گا تو اس کے لیے ضرور تنگ دستی کا دروازہ کھل جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔